اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ الفجر اور سورہ البلد کا مطالعہ کریں گے۔ یہ دونوں مکی صورتیں ہیں۔ تو پہلے سورہ الفجر نزول کے لحاظ سے 10ویں اور ترتیب کے لحاظ سے 89 سورہ ہے، اور اس کی کل چھوٹی چھوٹی 30 آیات ہیں۔ سورت کا نام اس کی پہلی آیت کے لفظ الفجر پہ ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمت للعالمین کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ الفجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور جفت کی اور طاق کی، واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ رخصت ہو۔ تو پہلا انڈر لائن ورڈ ہے الفجر۔ اس کا روٹ بھی فجر ہی ہے، فے جیم رے۔ فجر ہوتا ہے کہ ایک شے کے اندر سے کسی دوسری چیز کا باہر نکل آنا، جیسے اندھیرے سے روشنی کا پھوٹ نکلنا، یا زمین کو پھاڑ کے پانی کا باہر آ جانا، جسے ہم چشمہ بھی کہتے ہیں۔ تو وہ پروسیس جو ہے وہ بھی فجر ہی کہلاتا ہے۔ تو انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں گش فورتھ۔ دوسرا لفظ تھا وتر، الوتر۔ وتر کا روٹ واو تے رے تاک یا آڈ۔ اب آپ غور کریں کہ یہ جو پہلی 4 صورتیں ہیں، ایک لگاتار قسمیں کھائی جا رہے ہیں۔ جب سورہ کے شروع میں اس طریقے سے قسمیں کھائی جائیں تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ ہماری توجہ کسی ایک انتہائی اہم چیز کی طرف مبذول کرنا، جو عام حالات میں جس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا یا ہم اس کے بارے میں غافل رہتے ہیں۔ اب ان قسموں سے سب سے پہلی فجر کی، یعنی اندھیرے سے روشنی کا پھوٹ نکلنا، یا کسی تاریک دل میں ایمان کی روشنی کا پھوٹ نکلنا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کفر کے اندھیروں میں ایمان کی شمع کا روشن ہو جانا ہے۔ آیت نمبر 2 اور 3 جو ہے، اس میں سے اکثر مفسرین نے ماہ رمضان کی آخری 10 راتیں مراد لی ہیں، اور اسی مناسبت سے جفت اور طاق کی اہمیت بیان کی ہے، جبکہ کچھ حضرات نے ذی الحج کی پہلی 10 راتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اوسطاً 10 دن میں جو بیج آپ زمین میں ڈالتے ہیں، 10 دن کے اندر وہ بیج پھوٹ کے اپنی کونپل زمین سے باہر نکالتا ہے۔ اور جب اس 10 کے حوالے سے ہم قرآن کریم میں تحقیق کرتے ہیں تو کئی ایک بڑی دلچسپ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ مثلا قسم توڑنے کا کفارہ 10 روزے۔ حج کے موقع پہ اگر قربانی میسر نہ آئے تو 10 روزے۔ اچھائی کا بدلہ 10 گنا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ایک ملاقات کی ایک میعاد مقرر کی گئی تھی، وہ بیسیکلی تھی 30 دن، پھر 30 میں 10 اور بڑھائے گئے تو وہ ہو گئے 40۔ لیکن جو سب سے زیادہ اہم اور توجہ طلب نقطہ آپ کو نظر آئے گا وہ آپ کو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 102 اور 103 میں ملے گا۔ وہ کیا ہے کہ جس روز نفخہ صور ہوگا، ہم اکٹھا کریں گے مجرموں کو اس روز مدی ہوئی صورت میں۔ خفت سے کہتے ہیں آپس میں، نہیں رہے تم مگر عشرن، 10۔ اور جو آخری آیت تھی
آیت نمبر 4، واللیل اذا یسر، کہ رات کی رخصتی کا جو تذکرہ ہے یہ اندھیرے دور ہونے اور روشنی کے پھیلنے کی طرف ایک اشارہ ہے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا ان میں سے کوئی بھی قسم ہے کسی صاحب ہجر کے لیے؟ الم تری کیف فعل ربک بعاد، کیا نہ دیکھا آپ نے جو کیا آپ کے رب نے عاد کے ساتھ؟ ارم ذات العماد، ارم ستونوں والے سے، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، جیسے وہ نہیں خلق کی گئی اس کی مثل کسی دیس میں۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود جنہوں نے تراشا چٹانوں کو وادی میں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جو ٹرمنالوجی ہے الذی ہجر، صاحب ہجر، جو حق کے قبول کرنے میں پتھر یعنی سنگ دلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ پتھر کی طرح رکے ہوئے ہیں، حق کی کوئی بات ان پہ اثر ہی نہیں کرتی، جیسے پتھر کے اندر پانی بالکل نہیں جاتا۔ دوسرا لفظ ہے جابو، جابو جوب سے بنا، جیم واو بے، کھودا یا تراش خراش کی، کاروڈ آؤٹ۔ اب آیت نمبر 5 میں یہ قسمیں کھانے کے بعد ہمارے سامنے ایک سوال رکھا گیا ہے کہ جو شخص قبول حق سے رکا ہوا ہے تو کیا یہ سارے حقائق دیکھ کر بھی اس کے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں آتی جسے وہ سبق حاصل کرے اور حق کی طرف راغب ہو جائے؟ اب ایسے لوگوں کے سامنے کچھ اقوام سابقہ کی مثالیں جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں اور غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، تاکہ ہم سب بذات خود ان اقوام کے احوال کو بھی جانیں اور ان کے طرز عمل کا مطالعہ کریں اور ان وجوہات کی کھوج لگائیں جس کی بنیاد پہ یا جس کی وجہ سے ان کا عروج زوال میں بدل گیا۔ آیت نمبر خاص طور پہ 6، 7 اور 8 میں جو الفاظ ہیں عاد، ارم، ذات العماد اور سمود، یہ ہمیں غور و فکر کی بہت دعوت دیتے ہیں، اور بہتر ہوگا کہ ہم ان کا جائزہ جو تازہ ترین تحقیق ہے اس کی روشنی میں لیں۔ توریت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام سام، دوسرے کا نام حام اور تیسرے کا نام یافس تھا، اور خاص طور پہ وہ جو جزیرۃ العرب ہے یہ جو اکثر آبادی ہے یہ سام کی اولاد ہے، اس لیے یہ سامی بھی کہلاتے ہیں۔ تو سام کے 5 بیٹے تھے اور ان بیٹوں میں سے ایک کا نام ارم تھا۔ پروفیسر زبید احمد اپنی کتاب ادب العرب میں لکھتے ہیں کہ عاد ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد تھے، جو 2200 قبل مسیح سے 1700 قبل مسیح تک ان کا ایک دور رہا۔ اور ہمیں تاریخ میں 2 حوالے جو ہیں وہ عاد کے ملتے ہیں۔ تو پہلا تو وہی جس یہ 500 برسوں کی بات کی، یہ ان کا پہلا ظہور بھی گنا جاتا ہے، جس میں ان کی حکومت احقاف، نجد عراق، شام اور مصر اس پہ تھی، اور یہ عاد اولا کہلاتے ہیں۔ اور بابل کے مشہور بادشاہ حمورابی کا جو تعلق ہے وہ بھی اسی دور سے تھا، جبکہ ان کا جو دوسرا دور ہے وہ 1800 قبل مسیح میں ہوا اور تقریباً 200 برس تک وہ ایک ڈیوریشن رہی، اور اس میں جو ان کا ایک کنسنٹریشن ایریا کہہ لیں یا ان کا جو مرکزی شہر تھا وہ تھا مدائن ساحلے، اور ان کا نام تھا سمود۔ تو سمود کو ہی عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ مشہور سیرت نگار اور مورخ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ سام بن نوح کے کئی بیٹے تھے اور ان میں سے ایک کا نام ارم تھا، اور فلسطین کے عمالقہ اور مصر کے فرعون یہ ارم کی اولاد سے تھے۔ اس لحاظ سے اگر تمام فرعونوں کو ارم کی اولاد سمجھا جائے تو اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہا جاتا کہ ذات العماد سے مراد احرام بنانے والے فرعون و فرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کھونٹوں والا، الذین طغوا فی البلاد،
جنہوں نے طغیانی مچائی دیس میں یا زمین میں، فاکثروا فیہا الفساد، تو بکثرت کیا ان میں فساد، فصب علیہم ربک صوت عذاب، پس برسایا ان پہ تمہارے رب نے کوڑا عذاب کا، ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب طاق میں ہے۔ الاوتاد، اس کا روٹ ہے وتد، واؤ تے دال، میخے یا سٹیکس، سوتا سوت، سین واؤ توئے، چابک۔ عاد اور سمود کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار ذہنی اور جسمانی قوتوں سے نوازا تھا۔ ان اقوام کے علم و ہنر کے بہت سے نقوش تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں اور اس صفحہ ہستی پہ آج بھی موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انبیاء کرام کو جھٹلانے اور سرکشی اختیار کرنے کی وجہ سے جو ان کا انجام ہوا، وہ بھی آج بھی بنی آدم کے لیے باعث عبرت ہے۔ دراصل تحت لفظ میں یہ پیغام موجود ہے کہ اگر ہم ان اقوام جیسی طرز فکر اور طرز عمل کا مظاہرہ کریں گے تو ہمارا انجام بھی انہی جیسا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قانون میں نہ تو کوئی تبدیلی ہوتی ہے اور نہ کوئی تغیر ہوتا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، پس جو انسان ہے تو جب اسے پرکھتا ہے اس کا رب، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، تو اسے انعام و اکرام دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو کہتا ہے میرے رب نے بڑا کرم فرمایا ہے مجھ پہ۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب اسے پرکھتا ہے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، سو مقدارن کر دیتا ہے اس پر اس کا رزق، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا ہے میرے رب نے میری اہانت کی ہے۔ فَأَكْرَمَهُ، کرم، عزت نوازی، is generous to him۔ أَهَانَنِ، ہون سے بنا، ہے واو نون، میری تحقیر کی ہے، میری بے عزتی کی ہے، humiliated me۔ اصل بات یہ ہے کہ جب بھی انسان وحی الہی کی رہنمائی کو پس پش ڈال کے اپنی عقل کا غلام بن جاتا ہے تو اس کے ذہن سے قوانین الہیہ کا تصور بالکل محو ہو جاتا ہے۔ وہ وحی سے دوری کی وجہ سے بھول ہی جاتا ہے کہ قوانین الہیہ کے مطابق اعمال اپنے اثرات ضرور مرتب کرتے ہیں، اور جو مختلف آسانیاں اور تکلیفوں کو حادثاتی واقعات سمجھ کے اپنے آپ کو طفل تسلیاں دیتا رہتا ہے، اور اس کی عادت اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ جب کبھی آسانیاں ملتی ہیں تو اسے اللہ کا کرم قرار دیتا ہے، اور اسی طرح جب کبھی کسی تنگی ترشی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ساری کی ساری ذمہ داری اللہ پہ ڈال کے اپنے آپ کو بالکل بری قرار دیتا ہے، اور کبھی بھی یہ زحمت نہیں کرتا کہ اپنے گریبان میں جھانک کے ان حقائق کو جاننے کی اور ان وجوہات کو کھوجنے کی کوشش کرے۔ ایمان والوں کا امتحان، اور اس امتحان کے دوران جو ان کا طرز عمل ہوتا ہے، اس کی مثال سورہ البقرہ کی آیت نمبر 155 اور 156 میں بیان کی گئی ہے، جس کا مفہوم ہے ہم ضرور جانچیں گے تمہیں خوف سے، بھوک سے، نقص اموال، انفس اور ثمرات سے، بشارت دیں صابرین کو۔ جو وہ لوگ ہیں جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ تعالیٰ سے ہیں اور بے شک ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیموں کی تکریم نہیں کرتے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور نہیں تم آمادہ کرتے ایک دوسرے کو طعام مسکین پہ، وتاکلون التراث اکلا لما، اور تم کھا جاتے ہو میراث ہڑپ کرتے ہو سمیٹ کر، وتحبون المال حبا جما، اور تم محبت رکھتے ہو مال کی ایک حب بے پایا۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ہرگز نہیں جب پاش پاش کر دی جائے زمین ریزہ ریزہ کر کے۔ تحازون، حزاز سے بنا، ہے زواد زواد،
تمہیں خواہش محسوس ہوتی جو فیل ارج لما لمم سے بنا سارے کا سارا آل ٹوگیدر، جمم سے بنا جیم میم میم ہر درجہ کی امینس، دکا دکک سے بنا دال کاف کاف توڑ پھوڑ دی جائے، کوٹ ڈالی جائے، کرشڈ اور پاؤنڈر۔ اب وہ جن پتھر صفت لوگوں کا بات ہوئی تھی اور جو حق سے دور رہنے والے ہیں، ان کی روش یہ ہے کہ جب انہیں آسانی اور نعمتیں ملتی ہیں تو انہیں اپنی ذات تک محدود رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو زبانی کلامی اللہ کا کرم قرار دینے کے باوجود احکامات علیہ کے مطابق خرچ نہیں کرتے، نہ تو یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، نہ مسکینوں کو خود کھانا کھلاتے ہیں، اور نہ دوسروں کو اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ اور ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ میراث کا مال جو انہیں آلموسٹ فری بغیر کسی کوشش کے ملا ہے، وہ سارے کا سارا ہڑپ کرنوں کے چکر میں رہتے ہیں۔ مال و دولت سے ایسی محبت کہ ساری زندگی اسی چکر میں گزار دیتے ہیں۔ یہ لوگ بھول ہی جاتے ہیں کہ دنیا کا یہ کھیل تماشا چند روزہ ہے، اور ایک دن یہ سب کچھ یہیں چھوڑ کے اگلی منزل کی طرف جانا ہے، اور زیادہ راہ کے طور پہ صرف اور صرف آپ کے اپنے اعمال آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ نہ صرف مسائل کی مکمل تشخیص پیش کرتا ہے بلکہ یہ ان کا حل بھی تجویز کرتا ہے۔ ان آیات پہ اگر آپ غور کریں گے تو ان میں نپے تلے یا تنگی رزق سے نجات پانے کا نسخہ بھی تعلیم کر دیا گیا ہے، جو کہ یہ ہے یتیموں کا ہر لحاظ سے خیال رکھنا، بھوکھوں کو کھانا کھلانا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو اس کی منشا کے مطابق اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے خرچ کرنا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، جلوہ افروز ہے آپ کا رب اور ملائکہ صف در صف۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور لایا جاتا ہے اس روز جہنم کو۔ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اور اس روز یاد آ جاتا ہے انسان کو، اور اب کیا حاصل اس کے لیے یہ یاد کرنا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہتا ہے کاش میں نے کوئی قدم اٹھایا ہوتا زندگی کے لیے۔ وَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پس اس روز نہیں عذاب دے سکتا اس کا سا عذاب کوئی۔ جی یا اس کا روٹ ہے جیجا، جیم یہ الف لائی جائے اس برا، یا لیتنی اے کاش، وائے افسوس، اوہ آئی وش۔ موت کے بعد ہر کوئی اپنے نامہ اعمال کے ساتھ اپنے رب کے حضور پیش ہو جاتا ہے، اور جن لوگوں نے اپنی ساری عمر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری، ناشکری اور احکامات کی خلاف ورزی میں گزاری ہے، اس کا نتیجہ اگلے مرحلے میں جہنم یعنی سختیاں اور تکلیفیں ہیں۔ اور یہ نتیجہ دیکھ کے انسان کو اپنی غلطیوں کا بھرپور احساس ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت یہ یاد کرنے کا کیا فائدہ، جو کیا ہوا ہے وہ تو بھگتنا ہے۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہیں پابند کر سکتا اس کا سا پابند کرنا کوئی۔ یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ چل اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، بس داخل ہو جا میرے بندوں میں۔ وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ یوسے کو ہے وسق، جکڑ دیتا ہے، بائنڈز، امپاسز، اور پھر جو ٹرمنالوجی ہے راضیۃ مرضیہ، تو اس کی رضا کا طالب بھی ہو اور اس کی رضا کا مطلوب بھی، گویا اس کی رضا تیری مطلوب ہے اور تیری رضا اس کی مطلوب۔ اب نفس کی تین حالتیں جو ہے ان کا بیان ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے۔ سب سے لوئسٹ ڈگری یا سب سے لو لیول جو ہے وہ ہے نفس امارہ۔ یہ ایسا نفس ہے جو برائی پہ ہی راغب رہتا ہے،
اور اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں، جس کا مفہوم کچھ طریقے سے ہے، اور نہیں میں بری قرار دیتا اپنے نفس کو، بے شک نفس امارہ ہے برائی سے، سوائے اس کے جس پہ رحم فرمائے اللہ تعالیٰ، بے شک میرا رب بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اور جو دوسری کیٹیگری ہے وہ ہے نفس لوامہ، ایسا نفس کہ اگر آپ برائی کرتے ہیں تو وہ ملامت کرتا ہے، شرمندگی فیل کرتا ہے، اور اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ قیامہ کی آیت نمبر 2 میں ہے، جس کا مفہوم ہے اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ اور تیسری اور جو سب سے ہائر ڈگری اور جو سب سے مطلوب ڈگری ہے وہ ہے نفس مطمئنہ، کہ جو نفس ترقی پا کے اس مقام پہ پہنچ گیا ہے کہ وہ ہر لحاظ سے راضی بر رضا ہے، اور وہ ہر لحاظ سے بری ذمہ ہو گیا ہے، اس نے اپنے ذمے جو کام تھا وہ مکمل کر دیا۔ نفس مطمئنہ کے حامل سے کہہ دیا جاتا ہے اب تو کامیاب ہو گیا ہے، کیونکہ تم نے اپنی رضا کو اللہ کی رضا کے تابع کر دیا ہے، اس لیے اب تم میرے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب سورہ البلد جو آج کی ہماری زیر مطالعہ دوسری صورت ہے، نزول قرآنی کے لحاظ سے 35ویں اور ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 90 نمبر پہ ہے۔ اس میں کل 20 چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، اور سورت کا نام اس کی پہلی آیت کے لفظ البلد پہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس دیش کی، وانت حل بہذا البلد، اور آپ کو حلال ہے یہ دیش، ووالد وما ولد، اور والد کی اور جو اس کی اولاد ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، تحقیق ہم نے خلق کیا انسان کو مشقت میں۔ البلد اس کا روپ بلد، بے لام دال، زمین کا ایک ایسا ٹکڑا جس کی حد بندی کر دی جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں سٹی یا میونسپیلٹی، اور ہم ایک بلدیہ کا لفظ بھی اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں، وہ اسی سے ڈیرائیوڈ ہے۔ تو لفظ کبد، کاف بے دال، محنت اور مشقت، کٹھنائیاں، ہارڈ اسٹرگل اینڈ ٹرائل، اور آپ اسے ٹیسٹنگ گراؤنڈ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے مفہوم میں مشقت، سختی جو ہے وہ شامل ہے، اور ایک اور مفہوم میں استقامت اور استقلال جو ہے اس کو بھی اس میں بیان کیا گیا۔ ابن فارس کے نزدیک اس کا مفہوم کسی چیز میں شدت اور قوت ہے۔ اب پہلی 2 آیتوں میں قسمیں کھانے کے بعد اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ انسان کو مشقت میں خلق کیا گیا ہے، اور کچھ مفسرین کے قریب جو آیت نمبر 4 ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو پیدا ہی ایسا کیا گیا ہے کہ اس کے اندر اعتدال اور تناسب موجود ہے، لیکن وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیتا ہے۔ بعض کے نزدیک اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو ایسا پیدا کیا گیا ہے کہ وہ تمام مشکلات اور معانع کا مقابلہ کر سکتا ہے، جبکہ تاج اور محیط کے نزدیک ہم نے انسان کو اس طریقے سے پیدا کیا ہے کہ اس کی ذات کی نشو و نما سختیوں سے تصادم میں ہوتی ہے۔ اسی حوالے سے سورہ نساء کی آیت نمبر 28 میں ارشاد ہے، اور خلق کیا گیا انسان کمزور۔ اَیَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَیہِ أَحَدٌ، کیا وہ یہ حساب لگاتا ہے کہ اس پہ کوئی بھی قدرت نہیں رکھتا؟ یقول اہلکت مالا لبد، کہتا ہے کھپا مارا میں نے مال ڈھیروں، یا ایک وافر مقدار میں۔ اَیَحْسَبُ أَن لَّمْ یَرَہُ أَحَدٌ، کیا وہ یہ حساب لگاتا ہے کہ اسے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا؟ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَیْنَیْن، کیا نہیں بنائی ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں، وَلِسَانًا وَشَفَتَیْن، اور ایک زبان اور 2 ہونٹ، لبد لام بے دال، ڈھیروں، ابنڈنٹ، شفتین، شفا سے بنا، شین فے ہے، 2 ہونٹ۔ اب ان آیات میں انسان کے مشقت
میں پڑھنے کی وجوہات کا بیان ہے، جس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان اس حقیقت کو فراموش کر دیتا ہے کہ کل کو اسے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور اس بات کو جب آپ فراموش کر دیتے ہیں تو نتیجہ من مرضیاں اور رائے راست سے دوری ہے۔ ایسا شخص اپنے مال و اسباب کو اپنی مرضی کے تحت خرچ کرتا ہے، نہ کہ احکامات ربی کے تحت، اور اس کا طرز عمل سورہ ہود کی آیت نمبر 87 کے مطابق ہے، جس کا مفہوم ہے وہ بولے، اے شعیب، کیا تمہاری صلاۃ تمہیں یہی امر دیتی ہے کہ ہم ترک کر دیں جن کی بندگی ہمارے آبا کرتے رہے ہیں، یا ہم نہ کریں اپنے مالوں میں جس طرح ہم چاہیں؟ بس ایک تم ہی حلیم اور رشید ہو۔ ایسے شخص کے نزدیک بھلائی کے کام محض نمود و نمائش اور سستی شہرت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور وہ اپنے تئیں یہی سمجھتا ہے کہ یہ کام اس کے نجات کا سبب بن جائیں گے، اور بھول ہی جاتا ہے کہ نجتوں کا حال اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے۔ جس مال و دولت کو، علم کو یا کوششوں کا مطمع نظر شہرت اور ناموری ہو، اس کا اجر اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں۔ وہ بندہ یہ بات فراموشی کر دیتا ہے کہ اسے تمام اعضاء، یہ ذہنی اور جسمانی طاقتیں، وسائل زندگی اور تمام صلاحیتیں اللہ کریم نے عطا کر رکھی ہیں، اور ان کا صحیح استعمال بھی وحی علیہ کے مطابق رہ کے ہی پاسبل ہے۔ جیسے کہ سورہ القیامہ آیت نمبر 36 میں ارشاد ہے، کیا انسان حساب لگاتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ جتنی نعمتیں دی گئی ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور دکھا دیے ہم نے اسے دونوں ڈھنگ۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، تو نہیں پیچھے پڑا عاقبت کے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور نہیں تمہیں ادراک کیا ہے عاقبت۔ فَكُّ رَقَبَةٍ، چھڑانا رقبہ کو۔ وَإِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، یا کھانا کھلانا کسی بھوک کے رہے۔ النجدین، نجد سے بنا، نون جیم دال، دونوں راستے یا دونوں نقطۂ نظر، ٹو اپروچز، ٹو ہائی ویز، آج یو کین سے ٹو ویز۔ اقتحامہ، کہم سے بنا، کاف ہے میم، تیزی کے ساتھ کسی کام یا کسی مقصد کی طرف آنا، کمنگ کوئکلی ٹو اے ٹاسک اور ٹو اے گول، یا آپ کہہ سکتے ہیں کسی چیز کے لیے کوشش کرنا اور کسی کام میں خطرات کی پرواہ کیے بغیر کود پڑنا، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں دلیری کے ساتھ کسی کام کو سر انجام دینا، اور انگلش میں اٹمپٹڈ، رشڈ، ہرڈل ٹو بریک، ٹو بسٹ ان، ٹو جمپ، ٹو امبارک بولڈ۔ پھر لفظ آیا تھا عقبہ، اس کا روٹ ہے عقب، این کاف بے، جو عقب میں چھوڑ کے آیا ہے، جو پیچھے چھوڑ کے آیا ہے۔ مسغبہ، سغب سے بنا، سین غین بے، بھوک، اور بعض اوقات اس کا مفہوم تھکن اور بھوک اکٹھے جو ہے وہ بھی لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار صفات سے نوازا ہے، اور اس کے اندر اچھائی اور برائی یہ دونوں شعور رکھتے ہیں۔ اب وحی الہیہ کے ذریعے دونوں راستوں کے انجام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور رسولوں کے ذریعے مکمل معلومات فراہم کر دی ہیں، اور اب ہر کسی کی اپنی ثوابدید ہے کہ وہ کس راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ جیسے کہ سورہ شمس آیت نمبر 8، 9 اور 10 میں ارشاد ہے، سو الہام کر دیا ہے اسے فجور بھی اور تقوی بھی، تحقیق فلاح پا گیا جس نے اس کا تزکیہ کیا، اور تحقیق ناکام ہوا جس نے اسے آلودہ کیا۔ زندگی کے ایک مرحلے کی کارکردگی کا صلہ اس سے اگلے مرحلے میں ملتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جب ہم پورا مہینہ کام کرتے ہیں تو اس مہینے کی تنخواہ ہمیں اگلے مہینے کی پہلی تاریخ کو ملتی ہے، یا آپ کہہ لیں کہ اگلے مہینے کے شروع میں ملتی ہے۔ اس لیے عاقبت سنوارنے کا طریقہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے دیے وسائل کو محض اپنی ذات تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ اسے مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے استعمال کیا جائے۔ مثلا ایک ایسے وقت میں جب بھوک اور مشقت عام ہے تو بلا تخصیص رنگ و مذہب لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اور گناہ گاروں کی بڑی غلطی میں سے جو ایک غلطی ہے وہ بھوکوں کو کھانا نہ کھلانا ہے، جیسا کہ سورہ الفجر آیت نمبر 18 میں ارشاد ہے، اور تم نہیں آمادہ کرتے ایک دوسرے کو طعام مسکین پہ۔ یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے یہ اسٹڈی کیا۔ پھر سورہ معون کے آیت نمبر 3 میں ارشاد ہے، نہیں آمادہ کرتا طعام مسکین پہ۔ اپنی محنت کے محاصل سے فقط اپنی ضروریات کو پورا کر کے باقی جو یہ ہے اس کو ضرورت مندوں کے لیے خرچ کر دینا بڑے حوصلے کا کام ہے، لیکن اس کا اجر بے شمار ہے۔ یتیماً ذا مقربہ، کسی یتیم قرابت دار کو، اور مسکیناً ذا متربہ، یا کسی مسکین خاکسار کو، ثم کان من الذین آمنوا، پھر ہو ان میں سے جو ایمان لائے ہیں، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں صبر کی، اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں رحم کرنے کی، اولئک اصحاب المیمنہ، یہی ہیں دانے ہاتھ والے۔ متربہ طرف سے بنا، خاک نشینی، بدحالی، مزری۔ اور جس طریقے سے بھوکوں کو کھانا کھلانے کی بات تھی، اسی طرح یتیم رشتہ داروں اور ضرورت مندوں کے لیے خوراک کا اور دیگر ضروریات زندگی کا بندوبست کرنا، ان کے کام آنا عاقبت سنوارنے کا بہترین نسخہ ہے۔ اور وہ تمام لوگ جو ایسے کام کرتے ہیں اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں، مشکلات کا سامنا صبر و استقامت کے ساتھ کرتے ہیں، اور اپنے ہمنواؤں کو بھی صبر کی اور باہمی صلہ رحمی کی تلقین کرتے ہیں، بلا شبہ کامیابی کے راستے پہ چل نکلتے ہیں۔ سورہ العصر ارشاد ہے، قسم ہے ڈھلتی عمر کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان رکھتے ہیں اور وہ عمل صالح کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اصحاب المیمنہ ہیں۔ اور انہیں ملنے والے نعمتوں کے ذکر کی جو تفصیل ہے وہ ہمیں سورہ واقعہ کی آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 40 میں ملتی ہے، اور میری درخواست ہوگی کہ آپ اپنے ٹائم میں ان کا مطالعہ ضرور کیجیے گا۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور جو کفر کرتے ہیں ہماری نشانیوں سے، ہم اصحاب المشأمہ، وہی بائیں والے صاحبان ہیں، علیہم نار موصدہ، ان پہ آگ ہے بند کی ہوئی، موصدہ وسط سے بنا، روک رکھی ہوئی، کلوزڈ ان۔ جبکہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تکذیب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اپنے لیے تباہی اور بربادی کا سامان پیدا کر لیتے ہیں، اور زندگی کے اگلے مرحلے میں انہیں سوائے دکھوں اور تکلیفوں کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اصحاب المشأمہ کا انجام اور انہیں ملنے والی تکلیف کی تفصیل سورہ الواقعہ کی آیت نمبر 41 سے 56 میں مذکور ہے۔ اور جیسے میں نے اصحاب المیمنہ کے لیے کہا، تو میری درخواست ہوگی اصحاب المشأمہ کا انجام بھی اپنے ٹائم میں ضرور پڑھ لیجیے۔ اب ان دونوں صورتوں کا ایک خلاصہ، رائے حق کی مخالفت کرنے اور حقیقت سے نگاہیں چرانے والوں کے سامنے اقوام سابقہ کا انجام غور و فکر کے لیے پیش کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ واضح فرما دیا گیا ہے کہ جو کوئی بھی ان کی سی طرز عمل کا مظاہرہ کرے گا تو اس کا انجام بھی انہی جیسا ہی ہوگا۔ حقیقت سے غافل انسان کی حالت یہ ہے کہ اپنی ذات کے سوا اسے کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ اس کی ساری کوششوں کا ماحصل مال و دولت اور نمود نمائش ہے۔ وہ یہ بھول ہی جاتا ہے کہ ان نعمتوں کو وحی الہیہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے خرچ کرنا ہی دراصل کامیابی کی کنجی ہے، اور اس کے برعکس اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھالنے والے کامیابی سے اپنی منزل پا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو لا تعداد صفات دے رکھی،
اور ساتھ ہی ساتھ اچھائی اور برائی کا شعور بھی دے رکھا ہے، اور ان دونوں طرزوں کے انجام کے بارے میں بھی متعلق رہنمائی فرما دی ہے۔ اب یہ ہماری اپنی ثوابدید ہے کہ ہم کس راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ حکمت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم اپنی کوششوں کا رخ اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے خرچ کریں، اور اس کا سب سے آسان طریقہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت ہے۔ حق پہ قائم رہنا اور راہ میں آنے والے مشکلات اور امتحانات کا خندہ پیشانی سے سامنا کرنا، ہر حال میں صبر اور ایثار کا مظاہرہ کرنا اور مخلوق کی بھلائی کرتے رہنا حقیقی سکون اور خوشیوں کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد وعلی آلہ وسلم۔